مانگنا بھی اس سے ہے، اور رب کعبہ کی قسم وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن اے غوث الورا کے چاہنے والوں، کبھی آؤ اور بارگاہ غوث الورا میں چلے اور ان سے مانگنے کا ڈھنگ بھی سیکھیں، ان سے مانگنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اور یاد رکھو یہ غوث الورا کی جو درگاہ ہے، جو خانقاہ ہے، وہ بارگاہ صرف وہ بارگاہ نہیں جنہیں تو صرف ڈبے میرے تلائے سن جڑے تانوں اج ایک ملے ہوئے نے سوچ کہ جی غوث الاعظم کون نے، یہ ایک ڈبا بیڑا سے انہوں نے اتار دیتا وہ غوث ہوں گے، نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی جیسے اولیاء جب آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ ولایت کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی جیسے اولیاء جا کے آپ کے آگے سرنگو ہو کے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، اور وہاں پھر 57 دن آپ کی خدمت میں رہنے کے بعد وہاں سے امر لے کے آ کے ہند کی مسلط سنبھالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات وہی ہے کہ جو برتن لے کے گیا، جو خواہش لے کے گیا وہ پا گیا۔ اور اے لوگوں، اب غوث الورا ہیں کون، ان کا مقام کون ہے؟ تو پہلے میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ 18 سال بنیادی تعلیم جیلان میں حاصل کی، بغداد آ گئے، 20 سال عبادت ریاضت کی، اور جو آپ کے مرشد تھے حضرت ابو سعید آپ کی خانقاہ پہ موجود رہے، اور 20 سال بعد مرشد نے وہی خانقاہ آپ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی خانقاہ کو آپ نے سنبھالا اور وہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ جو چند لوگوں سے شروع ہوا تھا، یہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت آیا کہ 70 ہزار بندے کا مجمع وہاں پہ موجود ہوتا، اور آپ ان نشستوں کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اللہ والوں کی محفل میں ہنسنے نہیں رونے آیا کرو، اے لوگوں، اللہ والوں کی وابستگی میں اللہ تک رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے آیا کرو۔ اور یہ غوث الاعظم پیران پیر وہ ہیں جو مرتبہ غوثیت میں جب پہنچے، اپنی خانقاہ غوثیہ میں جب تعلیم و تربیت شروع کی، تو 13 علوم ایسے تھے جس میں آج کے دور کے جدید علوم بھی شامل ہیں، جس کے اندر ایسٹرولوجی کا علم، اسپیس سائنسز کا علم، یہ علوم تک وہاں پہ پڑھائے جاتے تھے۔ آج جس کو سوسیولوجی کا نام دیا جاتا ہے، یہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، آج اس کے پورا ایک نصاب نصب ہے، لیکن در حقیقت یہ معاشی نظام، یہ اسلامی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ تمام نظام کی جو بنیاد ہے وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی نے رکھی ہے۔ اور پھر جس کو جتنی شناسائی حاصل ہوئی، اتنی شناسائی سے اس نے اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں بیان کر لیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی فقط وہ نہیں ہوتے جو دنیا سے منقطع ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ منقطع ہو کے بھی دنیا پہ پورا ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے نصاب کو نصب کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس کا مرتبہ غوث کا ہے وہ ہے کہ جن کی صحبت میں جو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت کے تمام علوم اسلوب سیکھنے کے بعد مرتبہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ دور کون سا دور تھا؟ سرکار غوث الاعظم پیران پیر کا دور کون سا دور تھا؟ آج کے اس دور کی جھلک اس دور میں نظر آتی ہے۔ وہی منافقتیں، وہی دنیا کی طلب، وہی ہرس، وہی ہوس۔ ایک طرف بنو امیہ کا دور گزرا، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ بنو عباس کا دور اختتام ہو رہا تھا، اور یہ آٹومن امپائر کا دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جتنا نقصان پہنچا تھا، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مدارس کی فنڈنگ شروع کی جائے، کیونکہ اس وقت پہ یونیورسٹی بھی یہی تھے، اسکول بھی یہی تھے، سب کچھ یہ تھے۔ لیکن آپ نے اپنی خانقاہ کے لیے کسی سیاسی بندے کی کوئی فنڈنگ نہیں دی۔ پہلے دن سے خانقاہ غوثیہ کسی سیاسی بندے کی فنڈنگ سے نہیں چلتا رہا، وہی جو آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے تھے، وہی وہاں کا سارا نظام مل کر چلا رہے تھے۔ اور اس خانقاہ میں جن لوگوں نے تربیت پائی، آج انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات کو تو ہم نے سمجھنا ہی سمجھنا ہے، آپ کی تعلیمات کا احاطہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن آج کے اس فتنہ پرور دور میں جب پوری دنیا سے صلیبی طاقتیں پھر مسلمانوں کے اوپر گامزن ہیں، اور فلسطین میں ہونے والے مظالم سب کو نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ کہاں ہیں،
وہ کہاں سے تربیت پا کے چلے تھے، وہ بیت المقدس فتح کرنے والے لوگ کون تھے، ان کے ایمان کون تھے، ان کے کردار کون تھے، اور وہ کیا عبور کرنے آتے تھے۔ تو آؤ پھر اب اس آیت کی طرف آؤ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر خوف سے پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے لیے تمہارے دماغ اس لیول پر پہنچے ہیں کہ تمہیں وہ آیت سمجھ آ سکے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں کسی چیز کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ اے لوگوں، جب خوف دل سے نکل جائے تو پھر دل میں کیا ہوتا ہے، جسے توکل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توکل تب تک آ نہیں سکتا جب تک شناسائی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔